بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينطق منه في سبيل الله. حدیث نمبر 280 ہے، اور کتاب العلم یعنی علم سے متعلق جتنی احادیث مبارکہ تھیں اس کتاب کے اندر، مشکات شریف کے اندر، یہ ان میں سے آخری حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل علم لا ينتفع به، کہ اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، لوگوں کو نفع نہ پہنچے، كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله، اس خزانے کی مانند ہے جس سے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہ کیا جائے۔ علم قرآن کا علم یا حدیث کا علم یا فقہ اور دین کا علم مراد ہے۔ ایسا علم اس آدمی کا علم جو لوگوں کو نفع نہ دے، لوگوں میں عام نہ کرے، اس کو لوگوں میں تقسیم نہ کرے، لوگوں میں نہ بانٹے، یعنی اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی نہ کرے۔ اس کی مثال دی کہ اس خزانے کی مانند ہے جس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، یعنی نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور نہ ہی اہل و عیال اور اولاد پر خرچ کیا جائے، اور نہ ہی کسی ذاتی غرض، ذاتی مقصد پر خرچ کیا جائے۔ تو جس طرح یہ خزانہ بیکار ہے کہ ایسے خزانے کا کوئی فائدہ نہیں جس سے اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ نہ کر پائے، اور جس سے وہ اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کر پائے، اپنے آل اولاد پر خرچ نہ کر پائے، اپنی حاجات و ضروریات کو پورا نہ کر پائے۔ تو جس طرح یہ خزانہ بیکار ہے، ایسے ہی وہ علم بھی اتنا کارآمد مفید نہیں ہے جس سے لوگ نفع نہ اٹھائیں، جس سے لوگ مستفید نہ ہوں، لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ خزانہ یا مال اپنی ذات میں کوئی مقصودی چیز نہیں ہوتی۔ مال اس وقت مفید ہوتا ہے جب اس کے ذریعے انسان اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرے۔ ایک آدمی روپوں پیسوں کا ڈھیر رکھے لیکن اس کو خرچ نہ کرے، بس صرف بکسے میں، تجوری میں، صندوق میں بند کر کے رکھے، اس کو نہ استعمال خود کرے نہ کسی اور کو کرنے دے، تو ایسے خزانے کا، ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں کہ غبل کی وجہ سے اس کو بس بند کر کے رکھا ہوا، دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس کتنا مال جمع۔ قرآن کریم نے اس کو جو بھی بیان فرمایا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلد، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ رہے گا، اور اس مال کو وہ گن کر رکھتا۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ آدمی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے کہ بھئی آج اتنا اضافہ ہوا، آج اتنا اضافہ ہوا۔ تو اگر اس مال کو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اس مال سے حقوق ادا نہ کرے، فرائض ادا نہ کرے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایسے مال کا انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا مال اس کے لیے وبال ہے، نفع بخش نہیں ہے جس مال سے وہ حقوق ادا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ علم کی مثال بھی ایسی، اللہ جل شانہ نے کسی کو علم دے رکھا ہے لیکن اس علم پر نہ خود عمل کرتا ہے، نہ دوسروں کو اس کا نفع پہنچاتا ہے، دوسرے بھی اس علم سے مستفید ہوتے ہیں، تو بالکل یہ بھی اس کے لیے بے فائدہ ہے،
بیکار ہے بلکہ وبال کا اور پکڑ کا باعث۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ جل شانہ نے کسی آدمی کو علم سے نوازا ہو، صفت علم سے نوازا ہو، تو اس کے اندر اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس علم کو عام کرے، لوگوں میں پھیلائے اور لوگوں کو اس سے مستفید کرے۔ علم کی خزانے کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ جس طرح اگر خزانے سے نفع نہ اٹھایا جائے تو خزانہ بیکار ہے، ایسے ہی علم سے نفع نہ اٹھایا جائے تو یہ علم بھی بیکار ہوگا۔ علم کو خزانے کے ساتھ اس طرح تشبیہ دے دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ خزانہ اور علم میں بڑا فرق۔ انسان اگر مال اور خزانے کو خرچ کرتا ہے تو وہ کم ہوتا رہتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جتنا انسان خرچ کرے بڑھتا رہتا ہے، اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے علم سے نوازا ہے، وہ علم لوگوں میں عام کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا رہا ہے، اس میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، مزید بڑھتا رہے گا، اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہاں، مال ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سے خرچ کرے گا تو کمی واقع ہوتی رہے گی، اس کی مقدار کم ہوتی جائے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو علم کی خزانے کے ساتھ یا مال کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے، یہ دونوں میں اللہ نے بڑا فرق رکھا۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے، انسان کی علمی اعتبار سے ترقی ہوتی رہتی ہے، اور خزانہ اگر خرچ کیا جائے تو کم ہوتا رہتا ہے اور اس کی مقدار میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ حدیث کا حاصل صرف اتنا بتلانا ہے، اور سب سے آخر میں یہی حدیث لا کر بھی اس پر مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ علم اگر خالی کوئی علم ہو تو ہونا نہ ہونا اس کا برابر، کہ جتنی بھی فضائل علم کے باب کے اندر گزری ہیں، جتنی بھی احادیث مبارکہ گزری، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے صاحب علم کی فضیلت بیان کی، علم کی فضیلت بیان کی، کہ فضائل اسی وقت انسان کو حاصل ہوں گے کہ جب اس علم کے مطابق خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے۔ لیکن نہ خود عمل کرے اور نہ ہی لوگوں کو اس علم سے فائدہ پہنچائے تو ایسے آدمی کے لیے فضائل نہیں ہیں، ایسے آدمی کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں، ایسے آدمی کے لیے یہ اجر و ثواب کے وعدے نہیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے صاحب علم کے لیے یا علم والے کے لیے بیان کرا۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہمارے سامنے گزری، بعض روایتیں یہ بھی گزری کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم عطا کرتا ہے۔ تو دین کا علم کسی کو عطا ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی کی، بلکہ اس بندے کی اللہ کے محبوب ہونے کی علامت۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ انما یعطی اللہ الدنیا لمن یحبہ ولمن لا یحبہ، کہ اللہ دنیا تو ہر آدمی کو عطا کرتا ہے، جس کو محبوب رکھتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ کافر ہے تو اس کے پاس بھی دنیا وافر مقدار ہے۔ وَإِنَّمَا يُعْطِي الدُّنْيَا وَإِنَّمَا يُعْطِي الدِّينُ لِمَن يُحِبُّ، جبکہ اس کے مقابل دین اور دین کا علم اللہ سے اسی کو عطا کرتا ہے جس کو اپنا محبوب رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے۔ تو دنیا کا بڑھ جانا، مال و متاع کے اندر اضافہ ہو جانا، یہ اللہ کا محبوب ہونے کی علامت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو دنیا اللہ ہر ایک کو، ایک کافر اور غیر مسلم کو بھی دے رہا، بلکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے پاس مادی اسباب، مال و متاع کہیں زیادہ ہے۔ یہ ان کے اللہ کا محبوب ہونے کی، پسندیدہ ہونے کی دلیل اور علامت نہیں ہے۔ انما یعطی اللہ الدین لمن یحبہ، اللہ دین اس کو عطا کرتا ہے، دین کا علم جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے، علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوقات کو لگانے کی ضرورت ہے۔ انسان قرآن کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اور نہ صرف خود حاصل کرے کہ لوگوں میں بھی اس کو پہنچانے کا اہتمام کرے، لوگوں کو بھی اس سے بھی نفع پہنچائے۔
اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك